دوسری چیز، رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں. ایک عشرہ پہلے کا ہوتا ہے رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ابھی اعتکاف میں 2 دن باقی ہیں. میں 2 دن پہلے اعتکاف کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جنہیں بیٹھنا ہے وہ فضائل کے استحضار کے ساتھ بیٹھیں، اور جن باتوں کا احتیاط رکھنا چاہیے ان باتوں کا احتیاط رکھیں. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اعتکاف عبادت ہے، کوئی شوق پورا کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ شوق کی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے تو اس پر اجر و ثواب ہے، اور اگر شوق پورا کرنے کی نیت سے کیا جائے یا جذبے سے کیا جائے تو شوق پورا ہو جائے گا، عبادت نہیں بنے گی. اعتکاف شب قدر کی تلاش میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے رمضان المبارک میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں دوسرے عشرے کا بھی کریں. صحابہ نے آپ کے ساتھ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. شب قدر کی علامتیں نہ پہلے عشرے میں آپ کو نظر آئیں نہ دوسرے عشرے میں نظر آئیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں وہ لوگ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہیں. طاق راتیں کہلاتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں. آپ نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا. اعتکاف کے معنی ہیں آدمی دنیا مافیہا سے بالکل کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں ایسے پڑ جائے جیسے کوئی کسی سخی کے دروازے پر فقیر چمٹ جاتا ہے. کسی کو کچھ لینا ہے، یا چھوٹے بچے اپنے ماں کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں اور پیروں میں مچل جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ چیز آپ دلاؤ، میں تو لے کر رہوں گا. ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی اس ضد، لگن اور تڑپ کو دیکھ کر وہ چیز اسے دلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر جب کوئی آ جاتا ہے تو گویا وہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں تو اپنی مغفرت کروا کر ہی جاؤں گا، اور میں تو اللہ کے خزانے سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا. تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتے. یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے. یہ وہ اعتکاف ہے جو آدمی نظر اور منت کا مانتا ہے. یعنی آدمی نے یہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا. یہ بولا ہوا اعتکاف ہوتا ہے. جیسے آدمی روزے بول دیتا ہے، نماز بول دیتا ہے، فلاں کام ہو گیا تو اتنی رکعت پڑھوں گا، یا فلاں کام ہو گیا تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. ایسے ہی اعتکاف کی نیت، نظر اور منت ہوتی ہے کہ آدمی نے اپنے کام کے لیے یہ موقوف کر دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. یہ اعتکاف واجب ہے. کام ہو جانے پر اعتکاف کرنا ضروری اور واجب ہے جتنے دن کا اس نے بولا ہے. ایسے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 3 دن کا اعتکاف بولا ہے تو 3 دن، 5 دن کا بولا ہے تو 5 دن، 10 دن کا بولا ہے تو 10 دن اعتکاف کرے.
اور روزے کے ساتھ کرے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی موسم میں بھی کرے، کسی بھی مہینے میں کرے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف تو اتنا آسان ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے، چاہے نماز کے وقت آئے یا ویسے ذکر و تلاوت کے لیے آئے، آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو ساتھ ساتھ مسجد کی دعا پڑھ کر سیدھے پیر سے داخل ہو کر اور اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ میں جتنے دیر بھی مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو پھر جتنے دیر بھی وہ مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے رہیں اور اس اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے والوں پر، بستی والوں پر، گاؤں والوں پر، کسی علاقے والوں پر، سب پر رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ پورے محلے میں سے اعتکاف کر لیتے ہیں مسجد میں، ایک دو، یا پوری بستی میں ایک دو آدمی اعتکاف کر لیتے ہیں تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن پوری بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا یا پورے محلے میں مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو ایسے آدمی کے یعنی ایسی جگہ سنت کو چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ سب کے سر پر ہوگا۔ پوری بستی والوں پر سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا۔ اس لیے رمضان المبارک کا اعتکاف اہتمام سے کرنا چاہیے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف اہتمام کے ساتھ کیا ہے، اہتمام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر چونکہ آپ سفر میں تھے اس لیے آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے اس سے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا کہ بھئی گزشتہ سال 10 دن رہ گئے تھے نہیں کیا تھا، تو 10 دن وہ اس کی قضا اور 10 دن اس سال کے، اس طرح آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی آپ نے گزشتہ سال کی قضا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اعتکاف کا کتنا اہتمام تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک میں اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں، مسجد نبوی میں وہ اعتکاف میں تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر آپ کی خدمت میں پاس میں بیٹھ گیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم کسی فکر میں ہو، کچھ غمزدہ معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بالکل بات یہی ہے، فلاں آدمی کا میرے اوپر حق ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس کے ادا کرنے کی طاقت ابھی نہیں رکھتا ہوں، آپ اگر میری سفارش کر دیں تو وہ میرے لیے آسانی کر دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اپنے جوتے لیے اور جوتے لے کر مسجد سے باہر نکل گئے کہ آؤ چلو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف والے کو تو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، میں اپنا اعتکاف بھولا نہیں ہوں، مجھے خوب یاد ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے خود اپنے کانوں سے، اور ابھی سنے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے، کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا پھرتا ہے
یہ کام اس کے لیے اور یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا فاصلہ آسمان سے زمین تک کا ہے۔ گویا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے جہنم میں اور آدمی میں برسوں کی دوری ہو جاتی ہے، بڑی لمبی مسافت کی دوری ہو جاتی ہے۔ گویا وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کون لوگ کریں؟ سمجھدار، سنجیدہ، اللہ سے لو لگانے والے، دنیا مافیہا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ایسے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسی لیے اعتکاف میں مسجد سے باہر صرف 2 ضرورتوں کی وجہ سے آدمی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے باہر جانا ہرگز جائز نہیں ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تو طبعی ضرورت ہو، انسانی ضرورت، پیشاب کی حاجت ہو گئی تو جائے گا، یا استنجے کی حاجت ہو گئی تو جائے گا، اس کو وضو کرنا ہے تو جائے گا۔ یہ بشری ضرورتیں کہلاتی ہیں، طبعی ضرورت کہلاتی ہیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے شرعی، کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے، یعنی گویا آدمی نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پر 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، تو معتکف اپنا جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ شرعی ضرورت ہو گئی، مثال دی ہے میں نے۔ تو یا تو آدمی بشری ضرورت کی وجہ سے یا آدمی اپنی شرعی ضرورت کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، اور جب تک معقول طریقے سے عید کا چاند دکھنے کی اطلاع اور اعلان نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی مسجد سے باہر نہ جائے اور اپنا اعتکاف ختم نہ کرے۔ سمجھ لینا میں جو بات عرض کر رہا ہوں، جو آدمی 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی نیت کر کے اعتکاف کی مسجد میں آیا، اسی آدمی کا اعتکاف ہوگا، اور چاند کی خبر سننے کے بعد یا چاند دکھنے کے بعد اس کا اعتکاف پورا ہوگا اور وہ اپنی مسجد یہاں سے جائے گا۔ جو آدمی مغرب کی اذان کے بعد آیا، یا 20ویں روزے کو رات کو تراویح میں آیا، یا 21ویں دن آیا، اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سورج ڈوبتے ہی 20 تاریخ کو رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات شروع ہو جاتی ہے تو گویا آخر عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت صرف اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے رمضان کے اخیر عشرے کی یا آخر 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی ہے، اور اس نیت سے میں تیری گھر میں آیا ہوں، بس اس کا اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب جب تک چاند نہیں دیکھے گا اس کا اعتکاف جاری رہے گا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں جس حال میں بھی ہوتا ہے، وہ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ آرام بھی کر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، تو یہ سویا ہوا اعتکاف کرنے والا بھی جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہے، تو سوتا ہوا بھی عبادت کے اندر مشغول کہلائے گا اللہ کے ہاں۔ یہ سو رہا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے عبادت، بلکہ بہت ساری ایسی نیکیاں جو دوسرے لوگ مسجد سے باہر جا کر کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والا چونکہ اپنے اعتکاف کی وجہ سے ان کو باہر جا کر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے اس کو مسجد میں
ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہو گیا تو جس کو جو اعتکاف نہیں کر رہا ہے وہ تو عیادت کرنے اور بیمار پرسی کرنے جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کرنے جائے گا تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی کی بیمار پرسی کرنے صبح جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں جا سکتا، اللہ اس کو بغیر جائے ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا، لہذا جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دفن میں شریک ہوتے ہیں، یا اپنے اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر جائے ہوئے اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کرنے والا مسلسل نیکی میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو عرض میں نے کیا، سنجیدہ سمجھدار قسم کے لوگ جو اللہ سے لو لگا سکیں، ایسے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایسے نوجوان جو یہاں پر منڈلیاں بنا بنا کر موبائل دیکھیں یا آپس میں باتیں کریں یا ہنسی مذاق کریں، کوئی دوسری منزل میں، کوئی تیسری منزل میں، کوئی یہاں پر، ایسے لوگوں کے اعتکاف سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یا بعض مسجدوں کے اندر اعتکاف میں لوگ پردہ لگا کر رہتے تھے۔ یہ پردہ کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ پردہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر مسجد میں دوسرے کام ہو رہے ہیں تو وہ ہوتے رہیں، اور اعتکاف کرنے والا یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی تلاوت میں، اس کی دعا میں، اس کی نماز میں مسجد کے دوسرے کاموں کی وجہ سے خلل پیدا نہ ہو، اور بالکل یکسوئی کے ساتھ یہ اپنی عبادت کر سکے۔ یہ آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا پردہ، اس لیے ہمارے یہاں پردہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ اس کو اتنا یکسو ہو کر عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ہنسی مذاق کرنا، باتیں کرنا، یہ کیسے مناسب ہوگا اعتکاف کرنے والوں کے؟ یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے شوق کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے تو ابھی جو نابالغ ہیں وہ تو ابھی اس قابل ہیں کہ بھئی وہ دینی تعلیم حاصل کریں، مدرسے میں جائیں، اسکول میں جائیں، اسی طرح وہ اپنے ماں باپ کی زیر نگرانی رہیں وہاں پر۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ان پر تو بھی نمازی فرض نہیں ہے، تو اعتکاف کہاں سے ضروری ہوتا؟ ہاں، جو نابالغ چھوٹے بچے اعتکاف میں آنا چاہتے ہیں وہ بجائے خود آنے کے ان کے ابا سے کہیں کہ ابا آپ اعتکاف میں بیٹھو، ان کے دادا ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں، چاچا ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا، سنجیدہ سمجھدار قسم کے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو رہے کاروباری لوگ، ہم تو رہے مشغول، لہذا ہم لوگ تو اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اب محلے میں مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہے تو بیچارہ کسی غریب کو، کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی کسی کی نوکری نہیں ہے، کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، اس کو تیار کرتے ہیں اس بات پر کہ بھائی تو اعتکاف میں بیٹھ جا، انشاءاللہ تیری اچھی خاصی خدمت ہم کر دیں گے۔ وہ بیچارہ کسی لالچ میں کہ ویسے کام کاج ہے نہیں، مزدوری مل نہیں رہی ہے، کام چل نہیں رہا ہے، عید کا موقع ہے، گھر والوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، عید کی ضروریات کا سامان بھی خریدنا ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ 10 دن کے اندر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے، لہذا میرا کام چل جائے گا۔ لہذا وہ اعتکاف میں کرائے کے آدمیوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ جو آدمی پیسے لینے کی نیت سے یا کوئی مزدوری یا ہدیہ لینے کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھا ہو، اس کو خود کو ہی کچھ ثواب نہیں ملتا، تو جو بٹھانے والے ہیں ان کو کیا اجر ملے گا اس کے بٹھانے سے؟ اس لیے ان کرائے کے آدمیوں کو بٹھانے سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، خود بیٹھیں، یا جو آدمی جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا چاہے وہ آدمی بیٹھے۔ اس لیے کسی کو پیسے دے کر بٹھانا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، نہ بٹھانے والوں کے لیے مناسب ہے اور نہ جو بیٹھنے والا ہے اس کے لیے کوئی پیسے یا ہدیے کی نیت سے بیٹھنا، کوئی جوڑا لینے کی نیت سے یا کوئی مٹھائی کا ڈبہ لینے کی نیت سے بیٹھنا ہرگز مناسب نہیں، یہ ہرگز مناسب۔ اس لیے میں نے 2 دن پہلے عرض کیا ہے کہ اعتکاف سنجیدہ سمجھدار قسم کے لوگ بیٹھیں، ہر محلے میں بیٹھیں۔ اعتکاف کے لیے مکہ مکرمہ سب سے افضل جگہ ہے۔ اللہ کسی کو یہ سعادت دے دے کہ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے گیا اور وہاں اعتکاف کر لے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے،
پھر اس کے بعد بیت المقدس کا مقام ہے، اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے کہ وہ جب عام نمازوں کا ثواب ہی وہاں 500 نمازوں کے برابر ہے، تو اعتکاف کا ثواب بھی وہاں بہت زیادہ ہے۔ جامع مسجد میں آدمی اعتکاف کرے، یہ بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ پھر محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد میں کرنا چاہیے، اور اگر محلے کی مسجد کے اندر کوئی بیٹھنے والا ہے تو آدمی جامع مسجد میں بیٹھے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو بہت زیادہ ہے۔ لیکن عزم میں نے کیا کہ سمجھدار سنجیدہ قسم کے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اسی طرح مرد جس طرح اعتکاف کرتے ہیں، عورتوں کے لیے تو مردوں کے مقابلے میں اعتکاف بہت آسان ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں اور کئی دفعہ کیا ہے، صحابہ کرام کے ہاں گھروں میں ایک مخصوص جگہ ایسی ہوتی تھی جو ان کی عبادت گاہ ہوتی تھی، ان کی گھر کی مسجد ہوتی تھی، جس کسی کو بھی عبادت، نماز، قرآن تلاوت، دعا مانگنی ہوتی تھی اس جگہ آ کر اپنی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر لیا کرتا تھا۔ لہذا اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر ایسی کوئی مخصوص جگہ یا مخصوص کمرہ بنا رکھا ہے جو عبادت کے لیے ہے کہ بھئی جس کو نماز، دعا مانگنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، وہ یہاں آ کر پڑھ لے، تو وہ گھر کی مسجد ہے، وہاں پر مستورات اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے 10 دن پورے کریں اعتکاف کی۔ انشاءاللہ ان کو گھر بیٹھے بہت بڑا جو اجر و ثواب مردوں کے لیے ہیں، وہی اجر و ثواب مستورات کے لیے اپنے گھر میں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر۔ اگر کوئی عبادت کے لیے جگہ گھر میں نہیں ہے تو اپنا کوئی چھوٹا کمرہ یا کوئی بڑے کمرے کا کوئی مخصوص کونا اپنے لیے تجویز کر لیں، اور وہاں پر وہ اپنا اعتکاف کی نیت سے وہ پردہ لگا لیں، یا اپنی حد متعین کر لیں کہ بھئی وہ اعتکاف کی نیت سے وہ گویا کہ ان کی مسجد ہے۔ بس جس طرح مرد مسجد میں 20 تاریخ کو اعتکاف کی نیت سے عصر کے بعد مسجد میں آ جائیں گے، ایسے ہی وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں مستورات تو اپنے اس کمرے میں یا اپنی اس جگہ میں جو اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے، اعتکاف کی نیت سے وہاں چلی جائیں۔ اب ان کو آرام ہے، ان کا کھانا ہے، ان کا پینا ہے، ان کی عبادت ہے، ان کی نماز ہے، وہ سب چیزیں ان کی وہیں پر ہوں۔ بس جس طرح نمازی مسجد میں اپنی ضروریات کے لیے باہر جاتے ہیں، استنجے خانے، پیشاب کے لیے یا جو ہے وضو وغیرہ کے لیے، وہ اپنی اس کمرے سے یا اپنی اس مخصوص جگہ سے وضو کے لیے، استنجے کے لیے جائیں گی، باقی وہ وہیں رہیں گی۔ جو کمرہ انہوں نے یا جو جگہ اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے، جب وہ بغیر ضرورت کے اس جگہ سے باہر چلی جائیں گی، اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، گھر کے صحن میں ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے جس طرح مسجد میں مسجد سے باہر نکلنے والے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کو اپنے سارے کام وہیں کرنا ہے۔ ہاں وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی بویں ہیں، بچیاں ہیں، گھر کے بچے ہیں، وہیں سے کام بتاتی رہیں بچوں بچیوں کو، وہ اپنے کام کرتی رہیں، لیکن ان کو اپنی شرعی یا طبعی ضرورت کے علاوہ ان کو اپنی اس کمرے سے یا اپنی اس جگہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہت بڑا ثواب اپنے گھر کے کسی کمرے میں اعتکاف کر کے ہماری مستورات حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ بھی اسی وقت اٹھیں گی جس وقت میں چاند دکھنے کی خبر ان تک پہنچ جائے گی کہ ہاں بھائی عید کا چاند دکھ گیا ہے، چاہے 29 کو دکھے چاہے 30 کو دکھے۔ اسی طرح ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس طرح مردوں کے لیے روزہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف جو آدمی کرتا ہے مسجد میں، واجب اعتکاف جس طرح میں نے کہا نظر کا منت کا ہوتا ہے، ایسے ہی جو سنت اعتکاف ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس میں بھی روزہ ضروری ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ جس آدمی نے مسجد میں روزہ نہیں رکھا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی مستورات کو اپنا رمضان المبارک کا عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے روزہ ضروری ہے۔ لہذا جو مستورات پورے 10 دن پاک رہ سکتی ہوں، ایسی مستورات کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ جن مستورات کے ایام چل رہے ہیں وہ ناپاک ہیں اور 20 تاریخ آ گئی اور ابھی ناپاکی کے دو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر اعتکاف انہوں نے شروع کر دیا ہے اور درمیانی اعتکاف کے اندر وہ مہینے سے ہو گئیں اور ناپاکی شروع ہو گئی تو ناپاکی کی حالت میں ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور جتنے دن ناپاکی کے ہوتے ہیں اتنے دن وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے مستورات کو، یا ان کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس طرح شرائط کے ساتھ اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ جو عورتیں کر سکتی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔